اللہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہونے کے بعد اور نبوت کے ملنے کے بعد دعوت کا کام شروع کیا۔ پہلے یہ دعوت خفیہ تھی، پھر کھلم کھلا دین کی دعوت دینے کا اعلان کیا اور اللہ کا حکم آیا۔ دعوت کس بات کی دی؟ دعوت اس بات کی دی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور جو تم نے مورتیاں اور بت بنا رکھے ہیں ان تمام سے توبہ کرو۔ صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہیں، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکنا چاہیے۔ یہ دعوت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں رہی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب نے اس دین واحد کی دعوت دی۔ احکام میں تھوڑا تھوڑا قوموں کے مزاج کے اعتبار سے فرق رہا، لیکن توحید کی دعوت میں تمام انبیاء کرام یکساں ہیں۔ توحید کی دعوت دینے میں کوئی مختلف نہیں رہا ہے۔ طریقۂ دعوت میں ہو سکتا ہے کچھ فرق ہو، لیکن نفس دعوت جس چیز کی دے رہے ہیں اس میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ مشرکین نے جو مختلف معبود بنا رکھے تھے
وہ معبود اصل میں گونگے بہرے، نفع نہ پہنچانے والے، نقصان نہ پہنچانے والے، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ وہ کسی کو ختم کرنے پر آ جائے اور نقصان پہنچانے پر آئے تو پوری دنیا مل کر اس کو بچا نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانے پر آ جائیں تو پوری دنیا مل کر اس نفع کو روک نہیں سکتی۔ اللہ کی طاقت تو ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نافع بھی ہیں، اللہ ضار بھی ہیں، لیکن جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان بتوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر جو مکھی بیٹھی ہے اس کو بھی اڑا نہیں سکتے، وہ کسی کی مدد کرنے کیا جائیں گے، ان کی خود مدد کرنی پڑتی ہے۔ ان کے سامنے بلیدان چڑھانے پڑتے ہیں، چڑھاوے چڑھانے پڑتے ہیں، اور اس کا بھی نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ مشرکین مکہ پہلے دین اسماعیل پر تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طرز پر۔ لیکن ایک شخص پیدا ہوا عمرو ابن لحی، وہ مختلف ممالک کے سفر کرتا تھا اور وہاں لوگوں کے پوجا پاٹ کے طریقے دیکھتا تھا۔ وہ وہاں سے مورتی پوجا کا چکر لے کر مکے آیا۔ پھر تو مکے میں اتنا بتوں کی پوجا کا چرچا ہو گیا کہ بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت نصب کیے گئے تھے، اور جہاں جہاں قبیلے تھے وہ قبیلوں کے اندر بھی انہوں نے مندر بنائے تھے اور اس کے اندر وہ بت پرستی کرتے تھے، اور بڑے بڑے بت انہوں نے نصب کیے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، حضور نے دین کی دعوت دی، تو قرآن کریم نے ایک بات کہی کہ یہ لوگوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بتوں کی پرستش کی ہے، کیونکہ بت کسی چیز سے روکتا بھی نہیں ہے، اور باقی جو یہ کام کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف ان کا بت ذرا بھی ان کو روکتا نہیں ہے۔ سب قاعدے انہوں نے اپنی طرف سے گڑھے ہیں، بنائے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ یہ معبودان باطلہ کی پرستش نہیں کرتے، یہ تو در حقیقت اپنی خواہش کی پوجا کرتے ہیں۔ نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اور مانتے بھی ہیں تو شرک کرتے ہیں۔ اب اللہ کو ماننے میں یہ ہے کہ اللہ حی ہے، لا یموت ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے احکام دیے ہیں، عبادتیں دی ہیں،
جیسے ہم کو عبادتیں دی ہیں، اس طرح جتنے انبیاء کرام آئے ان کو نماز دی ہے، روزہ دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، حج کے احکام دیے ہیں۔ بت پرستی سے ان تمام کو بھی روکا ہے اور اس امت کو بھی روکا ہے۔ تو شریعت مقدسہ میں کام کوئی کر رہے ہیں آپ تو پکڑ بھی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ فلان کام کرنا ہے، فلان کام کی خواہش پیدا ہو رہی ہے لیکن نہیں کرنا ہے، جیسے شراب پینے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، نہیں پینا ہے۔ الیاذ باللہ بدکاری کا مزاج انسان کا نفس اندر سے شیطان ابھارتا ہے کہ برائیاں کرو، بدکاریاں کرو، تو اللہ اس سے روکتے ہیں کہ بدکاری مت کرو۔ جوئے میں اور سٹے میں کچھ لگانا نہیں پڑتا اور مفت میں بہت سا پیسہ آتا ہے تو طبیعت چاہتی ہے کہ وہ کریں، شریعت نے منع کر دیا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ان لوگوں کی طبیعت پر بوجھ تھا، اس لیے وہ قرآن کریم کا، نبی کا انکار کرتے تھے کہ نبی کو مانتے ہیں تو احکام کو ماننے کا مکلف بننا پڑتا ہے، جب ہی ماننے والا مانا جائے گا۔ اور نبی کی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پابندیاں عائد ہوتی ہے اور نفس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ شریعت نے احکام اس لیے دیے ہیں کہ نفس کو کنٹرول میں رکھا جائے، خواہشات کو کنٹرول میں رکھا جائے، برائیوں سے نفس کو بچایا جائے۔ نفس برائیوں کو چاہتا ہے اور اسلام نفس کو کنٹرول کر کے برائیوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں اور ہم میں کتنا فاصلہ ہے؟ جواب دیا کہ 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ جیسے زبان میں اور دل میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1 بالشت کا فاصلہ ہے، لیکن یہ 1 بالش کا فاصلہ طے کرنے میں پوری زندگی لگتی ہے کہ جو زبان سے کہا ہے وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں کہ دل ایسا بن جائے کہ زبان جو کہہ رہی ہے دل اس کو مان رہا ہو، لیکن زبان وہ کہے گی جو دل میں آپ نے سمایا ہے، تو دل کو پہلے بنانا پڑے گا تو پھر زبان بھی بن جائے گی۔ دل کو ذکر والا بنایا تو زبان ذکر والی بن جائے گی، دل کو دنیا والا بنایا تو زبان دنیا دنیا بولے گی۔ جو چیز دل کے اندر بھری ہوئی ہوگی وہ زبان کے اوپر ظاہر ہوگی۔ اب دل میں گالیاں بھری ہے تو گالیاں نکلے گی، اور اگر دل میں اللہ کی یاد چھپا کے رکھی ہے، بھر کے رکھی ہے، تو وہ زبان پر ہمیشہ اللہ کی یاد آئے گی۔ حدیث شریف میں مضمون آیا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو ایک حسین خاتون نے گناہ کی طرف بلایا، لیکن اس نے اللہ کے ڈر کا اظہار کیا، اپنے نفس کے اوپر پتھر رکھ دیا۔ ہر وقت انسان کے اندر خواہش ابھرتی ہے،
لیکن ہر خواہش پورا کرنے میں اللہ کے حکم ٹوٹتے ہوں تو خواہش پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ڈر بیچ میں حائل ہوگا تو خواہش نفس کنٹرول میں آئے گی، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو خواہش نفس غالب آ جائے گی اور گناہ ہوگا۔ اب یہ خواہش نفس کنٹرول میں رہے، اس کے لیے اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے کرنا چاہیے۔ اللہ والوں کی خانقاہ سے دو قسم کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جس کو اپنے شیخ سے غایت درجے کی محبت ہو، اس کو خانقاہ میں اور مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ پہنچے گا۔ وہ محبت کی نظر سے دیکھے گا، محبت کے کانوں سے سنے گا اور محبت کے دل سے اسے اپنائے گا۔ ورنہ پھر وساوس پیدا ہوں گے، خراب خیالات آئیں گے، شیخ کے بارے میں بری باتیں شیطان دل کے اندر ڈالے گا کہ یہاں کیا جانا ہے، یہاں کیا رکھا ہے، یہاں کیا جاتے ہو، اس میں کیا ہے نئی بات، یہ تو سب ہم کر رہے ہیں، تو وہ کٹ جائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں تھانہ بھون میں چھوٹا سا قصبہ ہے، تو کوئی جونپور سے آ رہا ہے، کوئی حیدرآباد سے آ رہا ہے، کوئی لکھنؤ سے آ رہا ہے، کوئی اعظم گڑھ سے آ رہا ہے، کوئی بمبئی سے آ رہا ہے اصلاح کرانے کے لیے اپنے نفس کی۔ تو قصبے کے اور قریب کے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ ہنستے تھے اس پر کہ یہ بڑے میاں کو تو ہم رات دن دیکھتے ہیں، ان میں تو ایسی کوئی بات ہے نہیں، اور کیوں یہ لوگ اتنی دور دور سے خواہ اتنا پیسہ خرچ کر کے یہاں ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہاں مجھے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ کیوں آتے ہیں، لیکن جو آنے والے ہیں وہ دو چیزیں لے کر آتے تھے، حضرت کی فقاہت اور علم جو ہے اس کا ان کو استحضار تھا۔ تو شیخ کی خانقاہ میں دو قسم کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایک تو جو محبت لے کر آئے گا اس کو فائدہ ہوگا کہ شیخ کے خلاف دل میں وسوسے اور بری بات نہیں آئے گی۔ شیطان انسان کے دل میں اچھے انسان کے لیے، اللہ والے کے لیے وسوسہ ڈال دیتا ہے، جب وسوسہ ڈال دیتا ہے تو وہ مجلس کو چھوڑ دیتا ہے، حضرت شیخ کی بات کو نہیں مانتا ہے تو نقصان اس کا ہو جاتا ہے، اور شیطان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو میں نے اس کا نقصان کر دیا، اس کو ایک اچھی جگہ سے روک دیا، سنیما میں بٹھا دیا، VCR پر بٹھا دیا اور فلم دیکھنے کے لیے بٹھا دیا اور اللہ اللہ سے چھوڑا دیا تو خوش ہوتا ہے۔ دوسرا، اہل علم جو ہوتے ہیں اللہ نے ان کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی علمی نکتہ رکھا ہوتا ہے، وہ جو کام بھی کرتے ہیں اپنے علم کی روشنی میں کرتے ہیں۔ تو اب جو عالم اور جو علمی لیاقت کا آدمی خانقاہ میں یا شیخ کے پاس آئے گا، وہ شیخ کی کسی بھی حرکت سے سمجھ جائے گا کہ انہوں نے کون سے مسئلے پر اس وقت عمل کیا ہے، کون سے نکتے پر عمل کیا ہے، تو اس کو اعتراض نہیں ہوگا۔ تو جاہل ہوگا تو اعتراض کرے گا کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک مجلس میں جہاں ایک معترض بیٹھا ہوا تھا پانی پیا، تو پانی 2 گھونٹ میں پیا، تو وہ ذہن بگاڑنے کے لیے جو پاس طلبہ بیٹھے تھے ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کے شیخ نے 2 گھونٹ میں پانی کیوں پیا، 3 گھونٹ میں پینا چاہیے۔ میں نے طلبہ کو بتایا کہ 2 گھونٹ کی بھی روایت ہے
اور 3 گھونٹ کی بھی روایت ہے. اس وقت ذرا جلدی تھی تو 2 گھونٹ لے لیا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور بضرورت کھڑے ہو کر اگر موقع نہ رہا اور پانی پیا تب بھی کوئی ناجائز نہیں ہے. تو مسائل جس کو معلوم ہوں گے وہ اعتراض نہیں کرے گا. ایک جگہ میں نے مجلس میں ایسی تھی کہ میں بیٹھ نہیں پایا، تو میں نے 1 گھونٹ، بہت پیاس لگی تھی تو کھڑے کھڑے لے لیا. چند معترضین تو ہر جگہ ہوتے ہیں، انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، انہوں نے کھڑے کھڑے پی لیا. ارے بھائی، کھڑے ہو کر پینے کی بھی گنجائش ہے، اس لیے پی لیا. تو جس کے پاس علم ہوگا وہ اعتراض نہیں کرے گا، اور جس کے پاس محبت ہوگی وہ اعتراض نہیں کرے. سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو ایک آدمی ملا. اس نے کہا حضرت مجھے ایک سخت صدمہ اور تعجب ہے. حضرت نے فرمایا کس بات پر؟ کو بات یہ ہے کہ حضرت گنگوہی ہیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ہیں، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، یہ علوم کے سمندر ہیں سب، اور آپ تو عالم بھی نہیں ہیں، اور آپ کے ہاتھ پر یہ حضرات بیعت ہو گئے. حضرت نے تواضع سے فرمایا کہ جتنا تم کو تعجب ہے ان کے بیعت ہونے پر، اس سے زیادہ مجھے تعجب ہے ان کے بیعت ہونے پر کہ یہ کیوں بیعت ہوئے ہیں، جبکہ میں بالکل خالی خولی آدمی ہوں. معلوم نہیں یہ کیوں بیعت ہوئے ہوں گے، مجھے بھی تعجب ہے. تواضعاً یہ بات فرمائی. ادب کس کو کہتے ہیں؟ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا. رسالے میں ایک جگہ لفظی تسامح تھا، چیک کرنے کے لیے حضرت قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو دیا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے وہ جو جگہ غلطی تھی وہاں کراس بنا کے یوں نہیں کہا کہ شیخ نے یہاں غلط لکھا ہے، وہاں گول دائرہ بنایا اور حضرت کے سامنے لے گئے اور فرمایا حضرت یہ جگہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آئے. جب آدمی اتنا باادب ہوتا ہے تو اس کے ادب کا اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں. شیطان کے وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ آدمی کو اچھے کام سے نکال کے لے جاتا ہے. دیکھو ایک آدمی کتنی اچھی طرح سے بیان سن رہا ہوتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ مجلس بیٹھی ہے، لوگ باتیں سن رہے ہیں، اچانک شیطان ورغلاتا ہے، موبائل کی رینگ بجتی ہے، بس ختم، بج گئی برینگ، نہیں بیٹھے گا. حالانکہ جانتا ہے کہ میں قرآن اور حدیث کی محفل میں بیٹھا ہوں، سب لوگ بھی بیٹھے ہیں. فوراً موبائل کو بند کر دینا چاہیے، چپ چاپ کر دینا چاہیے اور بات کو سننا چاہیے. اس کے بجائے اتنی پیاری محفل چھوڑ کر محروم ہو کر باہر چلا جاتا ہے، اور باہر جا کر جو ہے بھئی بہت ایمرجنسی کال تھا. بھئی پہلے دنیا میں ایمرجنسی کال ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ تو وہ لوگ کیا مجلسیں چھوڑ کر چلے جاتے تھے؟ بڑی بے ادبی ہے کہ ایک موبائل پر رنگ آئی اور مجلس چھوڑ کر چلے گئے، اور گئے تو پھر ایسا کہ چپل پہن کے چلے ہی گئے، کیونکہ ادھر سے وائف جو بالکل نائف ہے اس کا فون آ گیا ہے کہ ابھی میرے لیے جو ہے نان چاپ لے کے آؤ. تو مولانا کی حدیث کی مجلس چھوڑ دی اور نان چاپ میں پڑ گئے. اس نے اب بھی منگوایا ہے کہ میرے کو 10 منٹ کے اندر یہ چیز حاضر چاہیے.
تو شیطان وسوسے ڈال کر انسان کو اچھے کاموں سے محروم کر دیتا ہے، برے کاموں میں لگا دیتا ہے، اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو میں نے اس کو ایک اچھے اور مبارک کام میں سے نکال دیا۔ ایک بزرگ ہیں شیخ محی الدین ابن عربی، بڑے بزرگوں میں سے ہیں، بڑے عالم ہیں، اکابر علماء میں سے۔ ان کے پاس شیطان آیا اور شیطان نے آ کے کہا کہ میں جنتی ہوں۔ ارے بھائی تو تو راندہ درگاہ ہے، مردود ہے، جہنمی ہے۔ فرمایا میں دلائل کے ذریعے سے اپنا جنتی ہونا ثابت کر سکتا ہوں۔ کہا دو دلیل دی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت وسیع ہے، ہر چیز کو چھا لیتی ہے، لے لیتی ہے۔ اور شیطان نے کہا میں شے ہوں کہ نہیں؟ شیخ نے کہا شے تو ہے تو۔ فرمایا جب اللہ کی رحمت شے کو بھی وسیع ہے تو میں بھی شے ہوں، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں۔ محی الدین ابن عربی نے کہا میرے پاس اس کا جواب ہے، لیکن میں جواب نہیں دوں گا، کیونکہ شیطان کے وسوسوں کا اگر جواب دیں گے تو شیطان بہت بڑا عالم ہے، آپ جو دلیل توڑیں گے اس سے بڑی دلیل آپ کو دے گا، اور دلائل کے اندر آپ کی رات نکل جائے گی، تہجد رہ جائے گی، ذکر رہ جائے گا، اللہ کی طرف توجہ اور یاد رہ جائے گی، اور رات ضائع ہو جائے گی۔ اپنے مریدوں سے کہا کہ میں مباحثہ کر سکتا ہوں، لیکن شیطان کی کسی بات کا جواب نہ دو، بس اتنا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان بھگ جائے گا۔ یہ اس کا حربہ ہے، اس کو بھگانے کا راستہ ہے کہ آدمی اللہ کی پناہ میں چلا جائے تو بچ جائے گا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھو۔ دنیا میں جو لوگ بڑے بڑے فارم ہاؤس اور بنگلے رکھتے ہیں وہ بڑے بڑے کتے بھی رکھتے ہیں، اپنے فارم کی حفاظت کے لیے کارنر کا پلاٹ رکھتے ہیں اور اس میں فورین کے کتے لاتے ہیں اور اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، وہ کتے کو بچوں کی طرح پالتے ہیں اور کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں، اور کتا خوب کھاتا ہے اور موٹا ہوتا ہے۔ اور کتے کو پیار کرتے ہیں اتنا اولاد کو پیار نہیں کرتے، گلے سے لگاتے ہیں انگریز، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، کیونکہ اولاد نے لات مار کر گھر سے نکال دیا ہے، محبت کا اظہار کہاں کریں؟ تو کتے بلوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا اسماعیل واڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ انگریز کتے سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اولاد کو تو لات مار کے نکال دیا، اور اولاد نے بوڑھی ہوئی تو ماں باپ کو لات مار کے نکال دیا، تو محبت کا اظہار کہاں کرے؟ تو انسان پہ محبت کا اظہار نہیں کرتا، تو جذبہ محبت اللہ نے رکھا ہے، اس کا اظہار کتوں کے اوپر اور بلوں کے اوپر کرتا اور بندروں کے اوپر کرتا ہے۔ اب کوئی ملنے کے لیے سیٹھ صاحب کے فارم ہاؤس پہ آتا ہے تو کتا حرکت میں آتا ہے، خوب چلاتا ہے، ایسا زور سے چلاتا ہے اور ایسا اچھلتا ہے کہ اگر قبض ہوا وہ آنے والے کو تو اس کا قبض بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جلدی جلدی وہ بیل بجاتا ہے اور فون پر بات کرتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کتا جو ہے اچھل اچھل کر مجھے روک رہا ہے۔
کہتا ہے مت گھبراؤ. وہ اپنی زبان میں کتے کو کچھ کہتا ہے، کتا فوراً کونے کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور چوپ کا بالکل ہو جاتا ہے اور دم ہلاتا ہوا بیٹھ جاتا ہے. کیا کہا اس نے ایسا کہ کتا بالکل چپ ہو گیا؟ جیسے دنیا والے کتوں کو چپ کرنے کے لیے ایک جملہ کہتے ہیں اور کتا چپ ہو جاتا ہے، یہ شیطان بھی اللہ میاں کا کتا ہے، وہاں سے نکالا گیا ہے، اس کو بھی چپ رکھنے کے لیے کیا پڑھنا پڑے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ایسا ورد ہے کہ شیطان کی اچھل کود کو ختم کر دے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محی الدین ابن عربی نے تو جواب نہیں دیا. ایک بزرگ تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارت اچھی کرتے تھے، اور کسی اللہ والے سے، شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک تھے، ان کے خدمت میں آتے جاتے تھے. تو ایک آدمی ذرا آزاد قسم کا تھا، سب پر اعتراض کرتا تھا، اور یہ یوں ہے اور وہ یوں ہے. جس کا مزاج اعتراض کا ہو جاتا ہے وہ ہر ایک کے اوپر اعتراض کرتا ہے، خود کو چھوڑ کے. تو انہوں نے سوچا کہ ان کو شاہ وسیع اللہ صاحب کے پاس لے جاؤں، ان کی باتوں سے اللہ والا آدمی ہے، متاثر ہو کر دیندار بن جائے گا، توبہ اچھا بن جائے گا. تو موقع دیکھ کر حضرت کی مجلس میں لے گئے. تو حضرت جو ہے پلیٹ کے اندر بادام اور پستے کھا رہے تھے. وہاں سے نکلے، کہا دیکھا ہمارے حضرت کو، کہا کیا تمہارے حضرت میں رکھا ہے؟ لوگ اللہ والا تو وہ ہوتا ہے جو پانی کے اندر سوکھی روٹی ڈبا کر کھاتا ہے، اور تمہارا شیخ بادام پستے کھاتا ہے. اور بھی زیادہ بدظن ہو گئے. ارے بھائی، جس سواری پر جہاد کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، وہ سواری کو تو تندرست رکھنا پڑے گا کہ نہیں؟ یہ جسم سے عبادت کا کام لینا ہے، ذکر اللہ کرنا ہے، دماغ کو تر و تازہ رکھنا ہے، علمی باتیں بیان کرنی ہے، تو بادام پستے کھانے پڑیں گے کہ نہیں؟ اس لیے بادام پستے وہ کھا رہے ہیں اللہ والے. ہمارے شیخ الشیخ فرماتے تھے کہ جب ذکر کرو زور سے اور مراقبہ کرو تو کچھ مقوی غذائیں کھایا کرو، اچھی طاقت والی غذا کھاؤ. یہ آلو پوری اور یہ کٹلیس، یہ تو خالی جاجرو بھرنے کی چیزیں ہیں، اس میں طاقت واقت کچھ بھی نہیں. ایک دودھ کے گلاس میں اللہ نے جو طاقت رکھی ہے، یہ سڑیلی آلو پوری کے اندر نہیں رکھی. وہ بھی 10 مرتبہ سورین کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے، پھر اسی ہاتھ سے جو ہے آلو پوری بناتا ہے. اس کو کیا کھانا ہے؟ اچھی اچھی کھانے کی چیزیں اللہ نے طاقتور مہیا فرمائی ہیں. بندوں کا دماغ تازہ ہو جائے، اخروٹ کھاؤ، بادام کھاؤ، پستے کھاؤ، کاجو کھاؤ، اور اس نیت سے کھاؤ کہ میرا دماغ اور حافظہ مضبوط ہوگا تو میں خوب قرآن پڑھوں گا اور خوب ذکر کروں. ذکر تو ہمیشہ کرنا ہے نا. تو اللہ والوں کا بادام پستہ کھانا یہ بھی ثواب ہے. دوسرے کی سوکھی روٹی سے یہ اچھا ہے. صرف سوکھی روٹی سے آدمی اللہ والا نہیں بنتا، اور بادام پستہ کھانے سے کہیں دنیا دار نہیں بنتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے میرے دل کے اندر شیطان کا جواب آ گیا ہے. ان کی برکت سے آیا، یوں نہیں کہا کہ میرے کو آ گیا ہے. تواضع کتنی، عاجزی کتنی ہے. یوں کہا کہ حضرت کی برکت سے میرے دل میں بات آئی. ایک آدمی کسی کو 300 ڈنڈے لگانے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ 300 ڈنڈوں کا مستحق ہے کہ اس کو 300 ڈنڈے دھما دھم لگائے جائیں.
اور اس کے پاس طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، اور اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، اور مجرم اس کے قابو میں بھی ہے، لیکن وہ 150 ڈنڈوں پر چھوڑ دے کہ جا میں نے تیرے کو 150 ڈنڈوں پہ چھوڑ دیا، تو یہ رحمت ہے کہ نہیں؟ 300 ڈنڈے کے مستحق کو 150 ڈنڈوں پہ لا کے رکھا، تو ظاہری بات ہے کہ یہ رحمت ہوئی۔ تو فرمایا اللہ کی رحمت یوں شیطان کو بھی حاصل ہو۔ تو خیر، میں بات عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں فرمایا وہ خوبصورت عورت نے اس نوجوان کو گناہ کی دعوت دی۔ اب وہ بھی اچھا زمانہ ہوگا، دعوت دی گناہ کی، لیکن اس نے اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ دیا۔ کتنے بیچارے لوگ جو ہیں وہ نوجوان لڑکیوں کے پیچھے جوتے چٹکاتے پھرتے ہیں، جوتوں پہ جوتے خراب کرتے ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لڑکیاں گھاس بھی نہیں ڈالتی، دیکھتی بھی نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ہیں سب لڑکیوں کے فوٹو اپنے موبائل کے اندر بھر کر بیٹھے، سب کو ڈیلیٹ کرو، ختم کرو، اللہ والوں کا سب بیان رکھو، قرآن رکھو، مسائل رکھو، اچھی باتیں رکھو، یہ غیر محرم کی تصویریں اندر سے نکالو، یہ سب برائیاں ہیں، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ خواہشات کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس نے اس لڑکی سے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر۔ دیکھو اللہ کا ڈر آیا، نفس کے اوپر قابو آ گیا ہے۔ اللہ کا ڈر آئے تو نفس کے اوپر فوراً قابو آ جاتا ہے۔ قابو آیا تو اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچا دیا۔ جب گناہ سے بچا دیا تو کیا دیں گے؟ ثواب دیں گے، اور ثواب بھی جتنے بڑے گناہ سے بچا ہے اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دیں گے۔ ابھی حضرت امام صاحب نے نماز میں جو رکوع پڑھا، اس میں پہلے رکوع کو جو عما یتساءلون کے بعد کا ہے، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، اس میں ایک آیت پڑھی۔ وہ آیت جب انہوں نے پڑھی تو اس وقت میرے ذہن میں یہ مضمون آ گیا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرا، کیونکہ ہمیں جو ہے اللہ کے حضور میں تو کھڑے ہونا ہے، اور ہمارے جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال کا ہمیں جواب بھی دینا ہے۔ زندگی اللہ نے دی ہے تو اللہ زندگی کے ہر لمحے اور ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرنے والے ہیں، تو ہم نے کچھ اس کی وفاداری کے کام کیے ہوں گے تو کوئی جواب ہم دے سکیں گے۔ آنکھیں دی ہے، غیر محرم کو دیکھا، فلمیں دیکھی، VCR دیکھا، برائیاں اس سے دیکھی، تو آنکھوں کے ملنے کا کیا جواب دیں گے؟ زبان دی تھی تو غیبت، کینہ، کپٹ، گالیاں، بغض۔ کبھی انسان اتنا گالیوں کا اور بری باتوں کا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ بری باتیں اس کو جب بتائی جاتی ہے تو اس میں اینی اندر ہوں آندھو چھے گاڑ میں ہوں، گاڑ تو اپنی عادت پڑی گئی گاڑ بولوانے۔ سورت کے اسٹیشن پر بیچارہ لکھنؤ کا کوئی آدمی اترا، اور جو کولی تھا وہ کولی کو پوچھا کہ بھئی سورت کی خصوصیات میں ہم نے یہ بھی ایک بات سنی ہے کہ یہاں کا کھانا اچھا ہے، پینا اچھا ہے، لیکن سنا کہ یہاں کے لوگ گالیاں بھی بہت بولتے ہیں۔ وہ کولی نے 5 گالیاں ایک ساتھ وہ لکھنؤ والے کو دی اور کہا کہ کس نے بولا تم کو کہ ہم گالیاں بولتے ہیں؟ تو مزاج بن جاتا ہے آدمی کا برائیوں کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا آدمی کو استعداد ہو
کہ مجھے اللہ کے سامنے ایک دن جانا ہے اور مرنے کے بعد مجھے جواب دینا ہے، اور خواہش نفس ابھار ابھار کر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اور بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ کتنی خواہشیں آدمی پوری کرے گا، مر جاتا ہے، قبر کی مٹی پڑ جاتی ہے اور خواہشات کے اوپر قبر آ جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس نے خواہشات کے اوپر ایک حد تک قابو پا لیا، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر طریقہ سیکھ لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے، اس کا فائنل ڈیسٹینیشن آخری مقام جنت ہے۔ لیکن جنت حاصل کرنا مشکل ہے، دو کام کرنے پڑیں گے، ایک تو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اور دوسرا اپنی نفسانی خواہش کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ نہنگو اژدہا اور شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ یہ نفس امارہ جو ہر وقت برائیوں کا آرڈر اندر سے دیتا ہے اور انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اس گھوڑے کو قابو میں رکھ کر نیکیوں والے راستے پر، مسجد والے راستے پر، خانقاہ والے راستے پر، قرآن والے راستے پر، حدیث والے راستے پر وہ، تو یہ راستوں پر چلتا رہے گا زندگی بھر، اور اخیر میں دنیا سے گیا کلمہ پڑھ کر گیا۔ ارے کلمہ نہیں بھی پڑھا، اچانک حادثہ ہوا، نہیں زبان پر کلمہ آ سکا، اس کے باوجود مسلمان لکھا جائے گا اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک اللہ کا ڈر، دوسرا خواہش نفس پر کنٹرول۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ جنتیں عطا فرمانے کا وعدہ فرماتے ہیں کہ جس میں ایک مرتبہ داخل ہو کر کبھی نکلنا نہیں ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ ایک مرتبہ اللہ جس سے راضی ہو جائیں گے اس کو اپنی رضا والا مقام یعنی جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت ہمیشہ کے لیے عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں جو خواہش کی تکمیل کرے گا وہ عارضی طور پر چند منٹوں کے لیے وہ عارضی طور پر پوری ہوتی ہے خواہش، پھر انسان جو ہے پچھتاتا ہے۔ مثلا بدکاری کر لی، پوری کر لی خواہش، پھر ہمیشہ پچھتائے گا۔ لیکن یہ پچھتانا بھی اچھا ہے اس کے لیے، کیونکہ پچھتائے گا تو ایک دن روئے گا، توبہ کرے گا، اللہ کے دربار میں آنسو بہائے گا، اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے سے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لیک بھائی پیچھے بچے طوفان نہ کریں، اس کا دھیان رکھیں ذرا، شور مچاتے ہیں بچے، طوفان کرتے ہیں دوران ذکر۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں،
تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین۔ اب مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے دھیان میں انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے۔ آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف جھکایا جائے اور ایک ہی تصور رکھا جائے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔
ہواؤں ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں نور معرفت عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے خلفشار برائیوں سے دل کی حفاظت فرما، دل میں اچھے خیالات پیدا فرما، اے اللہ دل کو شاکر بنا، زبان کو ذاکر بنا، جسم کو تیرے احکام پر ناظر بنا، اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ تیری
چاہت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ معصیت والی زندگی سے حفاظت فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما۔ اے الہ العالمین، تو ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، صراط مستقیم عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ دن رات تیری طاعت کا ذوق شوق عطا فرما، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی ہمتیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مختار بھائی کا وصال ہوا، اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما، تمام رشتہ داران کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بھائی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔